اعجاز الحق صاحب آپ کے تو کاغذات مسترد نہیں ہو گئے؟ میرے ایک جگہ سے ہوئے ہیں، مسترد ہوئے ہیں اپنا راولپنڈی سے، اور 2 جگہ سے ایکسپٹ ہو گئے ہیں، بابل نگر سے ہو گئے. اور وہ میرا خیال ہے کوئی جو بل جنریٹ نہیں ہوا تھا گیس کا، وہ انہوں نے میرا خیال ہے اس کو دے دیا، جو کہ میرے خیال میں جنوری میں کسی وقت پیبل تھا، لیٹر آن ان جنوری. تو وہ کسی نے میرا خیال ہے کہ ان کو جا کے بتا دیا ہوگا کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو نائل کر دیں یہاں سے. تو وہ ابھی اپیل میں جائیں گے انشاءاللہ. میرا خیال ہے کہ وہ ٹھیک ہو جانا چاہیے. تو یہ بتائیں اعجاز صاحب، یہ ہو جائے گا، لیکن میں جیسے مصطفیٰ صاحب سے پوچھا، باقی تو سب ٹھیک رہا نا؟ آپ کو کوئی مشکل تو نہیں پیش آئی آپ کو؟ نہیں، کوئی ایسی مشکل تو پیش نہیں آئی ہے. ہمارے معاملات تو کوئی ایسی بات کی نہیں تھی. دیکھیں 9 مئی کو جو ہوا اس کو سب نے کنڈیم کیا. میں میرے خیال میں ان پہلے لوگوں میں تھا 9 مئی والے دن، بلکہ اس دن ہماری پیشی تھی ایف آئی اے کے آفس میں ادھر فیصل آباد میں، اور میں اس سے ایف آئی اے سے باہر نکلا ہوں. جیسے ہی وہ کوئی 3-4 گھنٹے سوال جواب کرتے رہے، تو جیسے ہی باہر نکلا تو پہلا سوال یہ کیا جی کہ یہ خان صاحب کو اریسٹ کر لیا ہے، تو آپ اس پہ کیا تبصرہ کریں گے؟ تو میں کہا مجھے پتہ ہی نہیں کہ خبر کیا ہے، کیا ہوا کیا نہیں ہوا. تو اس کے بعد سے پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا اس کو ہم نے سب سے پہلے میں نے کنڈیم کیا تھا. میں نے کہا کہ اٹ از اے بلیک ڈے ان دا ہسٹری آف پاکستان. جس طرح میں نے سب وہ تو خیر ہے نا، وہ سارے کرتے ہیں ظاہر ہے. اس کے اوپر تو میرا خیال ہے کسی کی پاکستان میں دو رائے نہیں ہے کہ نہیں ہونا چاہیے. مذمتیں بھی ہو گئی، یا تو پارٹیاں بھی چھوٹ گئی اس چیز کے اوپر. وہ تو خیر اب تو بڑی کلیئر بات ہو گئی نا کہ کیا یہ تو ریڈ لائن کراس ہوئی 9 مئی کی. میں ویسے الیکشن کے بارے میں پوچھ رہا تھا کہ ویسے کوئی پرابلم ٹینشن تو نہیں نا تنو؟ نہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے. میں نے کہا کہ جب یہ سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا تھا 1997 میں، تو اس دن بھی میں میرے خیال میں ان پہلے لوگوں میں تھا جس نے اسے کنڈیم کیا تھا، اور لائیو BBC پہ جا کے کیا تھا. تو آپ سپریم کورٹ میں تو نہیں تھے ان پہلے لوگوں میں جو انٹر ہوئے تھے؟ صدر تھا. نہیں، میں شکر ہے اللہ کا کہ میں نہیں تھا، کیونکہ مجھے کانفیڈنس میں نہیں لیتے تھے. انہیں پتا تھا کہ یہ اعتراض کرے گا. جن لوگوں کو کانفیڈنس میں لیا تھا کئی ان میں سے پھر نااہل بھی ہوئے. لیکن میں نے اسی دن رات کو BBC والوں کا ٹیلی فون آیا تھا، تو ٹیلی ویژن کے اوپر میں نے اس کو کنڈیم بھی کیا، اور میں کہا اگین آئی سیڈ دا سیم تھنگ کہ اٹس اے بلیک ڈے ان دی ہسٹری آف پاکستان فار دا ڈیموکریسی آف پاکستان آلسو. تو اس پہ بڑا اعتراض کیا تھا میاں نواز شریف صاحب نے، اور مجھے ایک بڑے سینئر ہمارے صحافی ہیں ان سے فون کروایا تھا جن کا میرے ساتھ ایک ذاتی تعلق بھی تھا کہ جا صاحب یہ آپ نے کیا کر دیا، اور میاں صاحب کہہ رہے ہیں یہ آپ نے کیوں کیا. تو میں نے کہا یہ اس لیے کیا کہ یہ تاریخ میں پوسٹیرٹی ول ریمبر اس ان بیڈ ورڈز. اگر یہ اس طرح ہم معاملات تاریخ کو یاد رکھیں. تاریخ ویسے یاد ہوئی ٹھیک ٹھاک ہی رکھ دی ہے. منیب بھی آ گیا. منیب آج پھر آپ کی ایک کمپلین آئی مجھے. اچھا جی. ہاں منیب بھی جدو مینوں ویلاگ کی کمپلین آتی ہے نا، میں فوراً تھوڑا فون نہیں آیا، فون میں کیا آج آ ہی رہے تھے اتنے پوچھ لیں وہ سب کو. آپ نے کیا یہ بات کہی ہے کہ جمشید دستی کے ساتھ جو ہوا وہ اس کے بارے میں کیا کہا آپ نے؟ میں نے تو یہ کہا کہ اس کی پوری انکوائری ہونی چاہیے. لیکن یہ تو نہیں کہا کہ یہ ہوئے نہیں. نہیں میں نے کبھی کہا. میں نے سنا مجھے کسی نے فون پہ کہا کہ آپ نے یہ بات. آئی سیڈ، میں نے تو ان ایکویکل ورڈز میں کہا ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ ہوا ہے ٹو دی ایکسٹینٹ وہ اپنی اہلیہ کے بارے میں یہ بتا رہا ہے، تو اس بندے کو تو سینیٹری ڈیمانڈز کو وہ پوری انکوائری ہو. اور اگر کوئی ڈینائل آتا ہے، اب دیکھیں ڈینائل وہ پولیس کا آ گیا، وہ چلا دینا یا وہ بتانا اگر پولیس یہ کہہ رہی ہے دیٹس انادر تھنگ. پولیس نے کبھی منیا نہیں، انہوں نے منیا کہ نالے بیچارے پولیس والے پولیس جس نے اپنی کی غلطی مانی ہے وہ کنیا کی پولیس ہے جس نے پہلے دن کہہ دیا تھا ارشد شریف کو ہم نے مارا. باقی تو میں نے زندگی میں کبھی نہیں سنا کہ پولیس نے کوئی اپنی غلطی مانی. They always say کہ somebody else is at fault. اور آدھی پولیس کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا نا. آدھی پولیس کون سی ہوتی؟ مطلب ہے کہ جڑے بیچارے لگے ہوندے تھلے انہوں نے تو پتہ بھی نہیں ہوتا کی ہو گیا ہے، بعد پتہ لگتا ہے نا. جس طرح بہت سارے لوگ ایسے تھے جو اسلام آباد کے اندر جو کہیں گئے اور رات کو ان کو اس تھانے میں آ جاتے تھے، وہ دوپہر کہیں اور ہوتے تھے، اور آتی لٹرلی دا ورڈز ور یوز کہ ساڑھے کو سٹ گیا کوئی تے اسی تے روٹی بھی وہ بھوکا سی اسی نے روٹی بھی کھوائی ہے. اور کل میں کسی سے ملا جس کو روٹی بھی نہیں کھوائی انہوں نے. ہاں 3 ٹائم. انہوں نے کہا ہے پولیس والے ہیں روٹی بھی نہیں کھوائی. سو روٹی والا مسئلہ اپنی جگہ، لیکن یہ ظاہر عدالت میں جو کیس آپ دونوں تو وکیل بھی ہیں، تو پہلے منیب آپ سے میاں صاحب تو سیٹ ہو گئے نا الیکشنز کے لیے، لگ ہی رہا ہے کہ 5 سال تو مکمل ہو گئے تقریباً.
ہاں میرے خیال میں وہ تو مجھے نہیں لگتا کہ اس میں ایشو ہوگا، لیکن ابھی بھی دیکھیں یہ اگر آج جس طرح اٹارنی جنرل نے ایک بات کی نا کہ ڈکلیریشن کورٹ کی وہ میٹر کرتی ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے، بٹ اگر یہ ججمنٹ آ جاتی ہے یہ 7 رکنی بینچ ہے، وہ سمیع اللہ بلوچ والا غالباً وہ بندیال صاحب کا 5 رکنی بینچ تھا، تو اگر تو یہ اس کو اوور رول کر دیتا ہے اور کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جی ٹھیک ہے، سپریم کورٹ ہیز دی کانسٹیٹیوشنل اتھارٹی نا کہ وہ ریوزٹ بھی کر سکتے ہیں اپنے فیصلوں کو اور وہ ٹھیک کر سکتے ہیں، اگر تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جی یہ جو ڈسکریپنسی ہے اس کو ہم دور کر رہے ہیں ونس اینڈ فار آل، مروجہ قانون الیکشن ایکٹ کے اندر ترمیم ہو چکی ہے اور وہ 5 سال ہے، تو فار آل ٹائمز ٹو کم یہ کلیئرٹی ہو گئی ہے کہ یہ 5 سال ہی ہوگی، کیونکہ یہ ذہن میں ہمیں رکھنا چاہیے کہ دیکھیں سپریم کورٹ نے تشریح کی آئین میں سزا نہیں لکھی ہوئی کہ 5 سال واسطے، سزا کی تشریح تو سپریم کورٹ نے خود کی نا، وہ تو خود کی نا، سو اگر کیونکہ آئین یہ مولانا گلے واڈا صاحب کے معاملے سے آگے بندیال صاحب نے لگے بہت سخت سزا ہے، یہ تو بہت ساروں نے کہا نا، ہاں وہی تو میرا خیال ہے اطہر من اللہ صاحب نے بھی ریسنٹلی کہا، جی انہوں نے بھی لیکن واڈا صاحب کو انہوں نے بھی تائید نائل کیا ہوا تھا، تو وہ آفٹر تھاٹ تو پتہ ہے فوری آ جاتی ہے۔